بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 نومبر بروز ہفتہ ہم بات کریں گے ڈیلی میل نے جو الزامات لگائے تھے امپورٹڈ وزیر اعظم پر، جس بنیاد پر ڈیفامیشن کا یہ دعویٰ 2020 میں دائر کیا گیا تھا، اور اس میں جو 2 دن پہلے لنڈن ہائی کورٹ کے جج کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس جج کی میرے خیال میں کوئی ان کے پاس ویڈیوز وغیرہ نہیں ہوں گی، تبھی وہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ مریم نواز اینڈ کمپنی نے ان کی ویڈیوز ڈھونڈنے کے لیے پوری کوشش شروع کر دی ہے کہ کسی طریقے سے بلیک میل کیا جا سکے، لیکن وہ لنڈن ہے اور وہ بلیک میل ہونے والے نہیں ہے، وہ ارشد ملک والا معاملہ تو ہے نہیں۔ اب اس میں جو تحریری فیصلہ آیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تحریری فیصلہ کیا آیا ہے۔ مریم اورنگزیب جو ترجمان بھی ہیں مسلم لیگ نون کی، اور بدقسمتی سے ہماری وزیر اطلاعات بھی ہیں، ایک نان الیکٹڈ وزیر، ان کی جانب سے جو صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں کہ ہمارا مقدمہ تو بہت سٹرونگ ہے، اور ڈیلی میل اس مقدمے سے بھاگ رہا تھا، اور ڈیلی میل اس مقدمے میں تاریخیں لے رہا تھا۔ اب ان پر جو جرمانہ عائد کیا گیا ہے، کتنی اماؤنٹ کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے، اس فیصلے میں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے میں آپ کو اس کیس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا کہ ڈیلی میل نے الزامات کیا لگائے تھے شریف خاندان پر، اور ان الزامات کے بعد یہ کہ دعویٰ کیسے دائر ہوا، اور اس دعوے میں پھر شہباز شریف نے کیا پلی لی تھی، اور پھر میں آپ کو جو تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے وہ آپ کے سامنے میں شیئر کروں گا۔ یہ 2019 میں برطانوی اخبار ہے ڈیلی میل، اس میں ڈیوڈ روز نے ایک آرٹیکل چھاپا، اور اس میں کہا کہ شہباز شریف اور ان کے خاندان کی طرف سے برطانیہ سے زلزلہ زدگان کی امداد میں ملنے والے اربوں کے فنڈز چوری کرنے اور اس رقم کو منی لانڈرنگ سے بیرون ملک بھجوانے سے متعلق خبر دی گئی تھی۔ برطانیہ کا اخبار ہے، برطانیہ کے صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ خبر دی گئی کہ جو زلزلہ زدگان کو فنڈ دیے گئے تھے برطانوی حکومت اور عوام کی جانب سے، اربوں روپے فنڈ تھے، وہ شریف خاندان نے وہ ہڑپ کیے، منی لانڈرنگ کے ذریعے وہ دوبارہ دوسرے ملک میں بھجوا کے وائٹ منی کے ذریعے پھر ان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے۔ یہ الزام تھا جس پر جنوری 2020 میں شہباز شریف نے لندن کی عدالت میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا۔ ڈیلی میل کی جانب سے 14 جولائی 2019 کو یہ آرٹیکل چھاپا گیا تھا۔ ڈیلی میل نے شہباز شریف خاندان کی منی لانڈرنگ اور کرپشن پر ایک تہلکہ خیز رپورٹ شائع کی تھی۔ یہ رپورٹ ڈیلی میل کے رپورٹر ڈیوڈ روز کی جانب سے شائع کی گئی تھی۔ ڈیلی میل کی اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ جب شہباز شریف 10 برس کے طویل عرصہ تک وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو برطانیہ نے صوبہ پنجاب کو کل 50 کروڑ پاؤنڈز امداد کی مد میں دیے تھے۔ یہ جو بات کی جا رہی ہے شہباز شریف کی، جو آصف زرداری کا ٹینیور تھا 5 سال کا، اور پھر 5 سال کا جو مسلم لیگ نون کا نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کا، یہ جو 10 سال کا ٹینیور تھا، کیونکہ زلزلہ زدگان کی مد میں جو فنڈنگ ہے وہ 2012 تک ہوتی رہی ہے، اور یہ پاکستان کے جو آفیشیل دستاویزات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ 2012 تک فنڈنگ ہوتی رہی ہے۔ اس میں جب الیکشن ہوتا ہے مشرف دور میں، اس میں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہیں، تو یہ 10 سالہ جو ٹینیور تھا اس میں صوبہ پنجاب کو 50 کروڑ پاؤنڈز امداد دی گئی تھی، 50 کروڑ پاؤنڈز امداد دی گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق شہباز شریف اور ان کے خاندان کے افراد نے برطانیہ سے ملنے والے ان فنڈز میں سے بھاری رقم کو چوری کر کے منی لانڈرنگ سے بیرون ملک بھجوایا تھا، اور آپ جانتے ہیں سلمان شہباز کے خلاف الزامات بھی یہی ہیں، اور سلمان شہباز کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جتنا بھی ان کی جو بلیک منی تھی وہ وائٹ منی کر کے واپس بھیجتا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کئی ایسے لوگ گرفتار ہوئے تھے، لاہور ایئرپورٹ سے بھی ایک ملزم گرفتار ہوئے تھے جو ایف آئی اے کے قبضے میں رہے تھے، کہ جو ان کے لیے بوریاں بھر بھر کے پیسہ لے کے جاتے تھے، اور وہ پھر پیسہ واپس ان کے اکاؤنٹس میں آتا تھا۔ یہاں سے جو پیسہ جاتا تھا وہ بلیک منی تھی، وہ جاتے تھے برطانیہ میں وہ مختلف بینکوں کے ذریعے اس کو وائٹ کر کے سلمان شہباز واپس بھجواتے تھے، جو ان کے نتھو پھتو کے اکاؤنٹس میں آتے تھے، جو جعلی ٹیٹیز لگتی تھیں، اور اس میں مقصود چپڑاسی کیا، مشتاق چینی والا کیا، کوئی پاپڑ والا ہے، کوئی ان کا پی این ہے، مختلف انہوں نے لوگوں کے نام پر پھر جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے تھے، اور بے نامی اکاؤنٹس جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ منی لانڈرنگ کرتے تھے۔ اب یہ ڈیوڈ روز نے یہ رپورٹ شائع کی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ برطانیہ کا محکمہ برائے عالمی ترقی، جس کو DFID کہتے ہیں، شہباز شریف کی پنجاب حکومت کو فنڈز دے رہا تھا، جبکہ شہباز شریف اور ان کا خاندان ان فنڈز سے کروڑوں پاؤنڈز کو منی لانڈرنگ کے عمل سے دوبارہ برطانیہ منتقل کر رہے تھے۔
اچھا، انہوں نے ان کی جو پورا ایک طریقہ واردات تھا کہ جی برطانیہ ان کو فنڈز دے رہا ہے، 50 کروڑ فنڈز ہیں پنجاب حکومت کو دیے گئے. شہباز شریف اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، اور شہباز شریف کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے اور اپنی فیملی کے جو شہباز شریف اور ان کی فیملی، ان میں سے کروڑوں پاؤنڈز چرا کے واپس منتقل کرتی تھی برطانیہ کو، اور برطانیہ میں سلمان شہباز کو وہ پیسے جاتے تھے. ان کے اپنا تو سارا نظام تھا یہاں، تو جیسے ایان علی کا ہے کہ وہ کس طریقے سے یہاں سے بریف کیس پیسوں کے بھر کے لے جاتی تھی جو بلیک منی تھی، تو یہ اسی طریقے سے تو بلیک منی کو وائٹ منی کرتے تھے. اور باقاعدہ سلمان شہباز نے وہ لوگ رکھے ہوئے تھے جو پیسہ یہاں سے بوریوں کی صورت میں لے کر جاتا تھا برطانیہ میں، اور برطانیہ میں 2-3 بینک تھے جن کے ساتھ سلمان شہباز نے اپنے معاملات ٹھیک رکھے ہوئے تھے، اور پھر وہ وائٹ منی بھجواتے تھے. یہ بلیک منی جو پاکستان سے جاتی تھی، جو زلزلہ زدگان کے لیے، جو اس مصیبت کے مارے ہوئے لوگوں کے لیے پیسے آتے تھے، جو خیرات کے پیسے آتے تھے، ان ظالموں نے وہ پیسہ بھی نہیں چھوڑا اور وہ بھی ہڑپ کر گئے. تو اس پر یہ الزام تھا. ڈیلی میل نے کہا کہ شہباز شریف اور ان کا خاندان ان فنڈز میں سے کروڑوں پاؤنڈز کو منی لانڈرنگ کے عمل سے برطانیہ منتقل کر رہے تھے. ڈیلی میل کے خبر کے مطابق تحقیقاتی اہلکار قائل تھے کہ شہباز شریف اور ان کے خاندان کی جانب سے چوری شدہ رقم میں سے کچھ رقم برطانیہ کی جانب سے مختلف منصوبوں کے لیے صوبہ پنجاب کو دی گئی رقم میں سے تھی، کہ جو برطانوی تحقیقاتی ادارے تھے وہ اس بات پر یقین تھا ان کو کہ جو شہباز شریف کی بلیک منی واپس لنڈن آ رہی ہے اور یہاں سے وائٹ منی ہو کے جاتی ہے، تو ان میں سے وہ پیسے بھی ہیں جو خیراتی فنڈز کے طور پر برطانیہ نے دیے ہوتے ہیں صوبہ پنجاب کو، اور وہ پیسے بھی بلیک منی کے ذریعے واپس آتے ہیں اور یہاں سے وائٹ ہو کے ان کے اکاؤنٹس میں جاتے ہیں. ڈیلی میل کی رپورٹ پر شہباز شریف خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کے ملزمان کے جو دعویٰ تھا اس کو بھی شائع کیا گیا تھا. اس حوالے سے اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ہم نے جیل میں ریمانڈ پر، اچھا یہ وہ لوگ تھے جو گرفتار ہوئے تھے انہی الزامات کی بنیاد پر، ان کو بھی چھاپا گیا تھا ڈیلی میل میں. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ گواہان یہ کہتے ہیں کہ ہم جیل میں ریمانڈ پر موجود اہم گواہان کے انٹرویوز کیے. ان میں سے ایک گواہ برطانوی شہری آفتاب محمود تھا. آفتاب محمود نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے شہباز شریف خاندان کے بیہاف پر کروڑوں روپے کی منی لانڈرنگ کی تھی. ڈیلی میل کی رپورٹ میں شہباز شریف خاندان کے خلاف مزید جو انکشافات تھے وہ یہ تھے کہ قانونی دستاویزات میں یہ الزام عائد کیا گیا کہ زلزلہ زدگان کی بحالی کے لیے بنائے گئے ایک فنڈ میں سے شہباز شریف کے داماد کو 10 لاکھ پاؤنڈز دیے گئے تھے. جو عمران یوسف ہے اس کو 10 لاکھ پاؤنڈز دیے گئے. زلزلہ زدگان کی بحالی کے لیے بنائے گئے ان فنڈز میں برطانیہ کے محکمہ برائے عالمی ترقی نے 5.5 کروڑ پاؤنڈز جمع کروائے تھے. انویسٹیگیٹرز نے برطانیہ کی جانب سے فنڈ شدہ اسکیموں جو غریب خواتین کو نقد رقم دینے کے بارے میں تھیں میں سے مبینہ چوریوں پر انکوائریاں بھی شروع کی تھیں. چوری شدہ کروڑوں مالیت کے فنڈز کو پہلے برمنگھم بھیجا گیا اور پھر مبینہ طور پر شہباز شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں منتقل کیا گیا. ایک خفیہ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق سال 2003 میں شہباز شریف کی ورتھ محض 1.5 لاکھ پاؤنڈز تھی، جبکہ سال 2018 کے تک ان اثاثوں کی جو مالیت تھی وہ 20 کروڑ پاؤنڈز تک ہو گئی تھی. دیگر جائیدادوں کے ساتھ ساتھ لاہور میں شہباز شریف کے پاس 53,000 مربع فٹ رقبے پر پہلا ایک محل بھی ہے جس کی انہوں نے سیکیورٹی وغیرہ اور ساری چیزیں بھی کی ہوئی تھیں. یہ ساری تفصیل تھی اور اس میں یہ کہا گیا کہ ان سارے میں شہباز شریف اور ان کے جو داماد ہیں جو عمران یوسف یہ بینیفیشری تھے اور یہ سارے کے ساری چوری میں ملوث تھے. اس پر پھر جو شہباز شریف ہے انہوں نے جنوری 2020 میں دعویٰ دائر کیا. شہباز شریف کی جانب سے یہ دعویٰ دائر کیا گیا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف کو یہ لگتا تھا کہ جیسے پاکستان میں وہ دعویٰ دائر کر دیتے ہیں عمران خان کے خلاف. عمران خان نے ایک بات کی تھی شوکت خانم کے ایک جو سالانہ فنکشن تھا اس میں خطاب کرتے ہوئے کہ مجھے شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کو 10 ارب روپے دے دیں گے، آپ مہربانی کر کے پاناما کیس سے پیچھے ہٹ جائیں. عمران خان کے اس الزام پر لاہور کی ایک سیشن عدالت میں حد کی عزت کا دعویٰ دائر کیا شہباز شریف نے اور 10 ارب روپے کی وہ حد کی عزت کا دعویٰ تھا. اس حد کی عزت کے دعوے پہ آج تک وہ معاملہ ایویڈنس میں ہی نہیں گیا، ابھی تک مدعی ہے اس میں، اور یہ تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں. 2018 میں عمران خان نے یہ تقریر کی تھی اور اس کے فوری بعد یہ مقدمہ درج ہو گیا تھا. تقریباً 5 سال ہونے والے ہیں.
ان 5 سالوں میں ابھی تک شہباز شریف جو مدعی ہے اس مدعی کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہی نہیں ریکارڈ کی گئی۔ پھر پہلے آپ جانتے ہیں سول جو ٹرائل ہے اس میں پہلے مدعی کی ایویڈنس ہوگی، پہلے دعویٰ پھر جواب دعویٰ، پھر ایشو فریم ہوتے ہیں، ایشو فریم ہونے کے بعد جو مدعی ہے اس کے ایویڈنس آتی ہے، اس پر جو مدعا علیہ ہے ڈیفینڈنٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنی جرح کرتا ہے۔ وہ جرح کرنے کے بعد جب مدعی اپنی زبانی اور دستاویزی شہادت کو ختم کرتا ہے، کلوز کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد مدعا علیہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ اپنی ایویڈنس لے کر آتا ہے، اس کے اوپر مدعی جو ہے وہ جرح کرتا ہے۔ پھر ان کی جب شہادت کمپلیٹ ہوتی ہے، جرح وغیرہ کمپلیٹ ہوتی ہے، تو پھر فائنل آرگومنٹس اور کیس ڈکری ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی تک شہباز شریف کا اپنا جو کیس تھا عمران خان کے خلاف، اس میں بھی عمران خان کے خلاف آج تک اس نے اپنی ایویڈنس نہیں ریکارڈ کروائی۔ ان کو لگتا تھا کہ ہم ایک فیس سیونگ کے لیے ڈیلی میل کے خلاف ہم نے مقدمہ درج کر دیا ہے تو یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا، لیکن یہ معاملہ ایسے چلنے والا نہیں تھا، اور ڈیلی میل کی جانب سے ان کے الزامات پر ایک تگڑا قسم کا جواب جمع کروایا گیا۔ اس جواب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جواب الجواب دینا تھا، جس کو ری جوائنڈر کہتے ہیں، وہ انہوں نے ری جوائنڈر نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ ابھی اس دعوے میں کچھ نہ کیا جائے، ہمیں موقع دیا جائے، اور ابھی اس کو اسٹے آرڈر حکم امتناعی دیا جائے کہ ابھی روکا جائے، ابھی کچھ نہ کیا جائے۔ ان کی وہ درخواست خارج ہو گئی، یہ التوا مانگ رہے تھے، ان کی التوا کی درخواست خارج ہوئی، اور 30,000 پاؤنڈ ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے جو برطانوی عدالت نے۔ اور برطانوی عدالت نے کہا کہ ہماری عدالت میں کوئی وزیر اعظم ہو یا کوئی عام آدمی ہو، وہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ 30,000 پاؤنڈ شہباز شریف پر جرمانہ عائد کیا ہے کہ وہ ان کے وکلا کو ادا کریں گے، اور آخری موقع دیا ہے کہ 13 دسمبر تک اگر آپ نے جواب الجواب جمع نہ کروایا تو اس کا جو رائٹ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا جو دعویٰ ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ اور یہ 23 نومبر تک یہ 30,000 پاؤنڈ وہ شہباز شریف پر، اور 10,000 پاؤنڈ ہیں ان کے داماد عمران یوسف پر۔ یہ جرمانہ ہے 30,000 پاؤنڈ 23 نومبر تک شہباز شریف نے جمع کروانے ہیں، 10,000 پاؤنڈ 23 نومبر تک عمران یوسف نے جمع کروانے ہیں، اور 13 دسمبر تک ان کے پاس آخری موقع ہے۔ ان کی حکم امتناعی کی درخواست خارج کر دی، اور آخری موقع ہے، انہوں نے جواب الجواب دینا ہے۔ تو یہ ان کے خلاف ایلیگیشن تھا، اس میں یہ دعویٰ ان کی طرف سے دائر کیا گیا کہ یہ جھوٹا ہے، اور اس میں کہا گیا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے یہ ان کے ساتھ ملی بھگت کر کے اور شہزاد اکبر کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سٹوری چھاپی ہے، یہ پیسے لے کر پاکستان کی حکومت سے پیسے لے کر ہمارے خلاف یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ ڈیلی میل پر الزام لگایا، ڈیلی میل نے تو پھر وہ ساری دستاویزات، ان سارے گواہان کے بیانات، سارا کچھ آفیشیل ڈاکومنٹس ان کے منہ پہ مار دیے۔ اب اس کا جواب نہیں ہے ان کے پاس، اور یہی وجہ ہے کہ ان کو یہ بھاری جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ مزید جو اس کیس میں ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔